دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ایک بار پھر آپ کے پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت میں حاضر خدمت ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات اس پروگرام کو مس کر رہے تھے، اور آپ کے بہت سے سوالات بیماریوں سے متعلق جو آپ پوچھنا چاہتے تھے، تو الحمدللہ آج کا دن ہے بھی آپ ہی کے نام۔ یقیناً UK یورپ کے اندر تھوڑی سی گرمی ہو گئی ہے موسم میں، اور یقیناً آپ اس ویدر کو یعنی کہ سمر کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، سبحان اللہ، اس کے فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ گرمی سردی جہاں ہمارے ماحولیات کے لیے مفید ہے، وہیں پر سبحان اللہ وہیں پر اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ لیکن اس کے فوائد جو ہے وہ کس طرح حاصل کیے جائیں اور اس کے نقصانات سے کیسے بچا جائے، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، UK یورپ کے اندر اکثر حضرات جو ہے وہ وٹامن ڈی کی ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، اور ہمارے لوگ وٹامن ڈی لینے کے لیے جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دھوپ میں جو وٹامن ڈی لینا ہے وہ کون سے وقت میں بیٹھنا ہے؟ ایسے وقت میں بیٹھنا ہے اور ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے کہ جہاں پر دھوپ کی تیزی جو ہے وہ آپ برداشت کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اسکن جل جائے اور وہ جو ہے یعنی کہ پھر آپ کا اوریجنل کلر بھی آپ کو نظر نہ آئے کہ کیا ہے اس کے ابھی اس کو دوبارہ جو ہے اس کے ریئل جو حالت میں کیسے لایا جائے، تو پھر یقیناً ایک بڑا ایک مسئلہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بن جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، موسم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ گرمی کے موسم میں دیکھیں بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جو UK یورپ میں رہنے والے ہیں، پانی پیتے ہیں اس بہانے سے، کیونکہ اکثر حضرات آپ دیکھ لیں کہ UK یورپ کے اندر کڈنی کے امراض بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ سرد موسم کے اندر بندہ پانی زیادہ نہیں پیتا، پیاس زیادہ نہیں لگتی، لیکن گرمی کے موسم میں ہم زیادہ جو ہے وہ پانی پیتے ہیں، اور پانی پینے کی وجہ سے ہمارے گردے واش ہوتے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے ہمارا جسم جو ہے ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ خاص طور پر ہم فروٹ کا استعمال اچھا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم پانی کے استعمال کے ساتھ ساتھ فروٹ کا استعمال مینیج کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے طبیعت کے اندر حشاشیت، بشاشیت اور چہرے پر مسکراہٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو آلریڈی بہت زیادہ میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اب UK یورپ میں تو بہت کم ایسے لوگ ہیں، ہر تیسرا چوتھا فرد جو ہے وہ یقیناً اس کے پاس اپنے جو ہے یعنی کہ اپنی ٹیبلٹس کے باقاعدہ وہ ایک باکس اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح باقی میڈیسن وغیرہ کا بھی ایک باکس موجود ہے۔ تو کھانا بعد میں کھاتے ہیں، پہلے میڈیسن کھاتے ہیں۔ جو زیادہ میڈیسن کھاتے ہیں تو کیمیکل ہے، اس کے اثرات بھی ہیں، اس کی وجہ سے اور زیادہ جسم میں گرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر اب اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے اس موسم سے کیسے انجوائے کرنا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں اس سے کیسے بچنا ہے۔ اچھا، ہم اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خواتین کا بھی گھروں کے اندر دل نہیں کرتا کھانا پکانے کے لیے، چلو باہر سے پیزا منگوا لیا، برگر منگوا لیا۔ یہ سب چیزیں اس موسم کے اندر مضر ہیں، یہ ویسے بھی ہماری صحت کے لیے نہیں اچھے۔ کبھی کھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ آج کے دور کے اندر آپ کو کہیں ایسے ڈاکٹر نہیں ملیں گے، کہیں ایسے معالجین نہیں ملے ہوں گے جو بد پرہیزی نہیں کرتے ہوں گے۔ کبھی بد پرہیزی سب سے ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہضم کیسے کرتے ہیں، یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، المختصر یہ ہے کہ آپ اس موسم میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام، تھوڑے کھانے پینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو کھانے پینے کے اتنا زیادہ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ زیادہ لوگ آئس کریم کی طرف جاتے ہیں، زیادہ لوگ جو ہے مشروبات کی طرف جاتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ان کو بخار ہو جاتا ہے، پھر سینے کے امراض ویسے بھی یہاں زیادہ ہیں، دمہ وغیرہ، تو اس سے ان کو پھر سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، سینے میں یعنی کہ یہاں ویزنگ کی ایک شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور نقصانات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے وٹامن ڈی لینا ہے تو اب آپ صبح ایک تو ارلی مارننگ اٹھ جائیں، ارلی مارننگ اٹھے، صبح کی جو دھوپ ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی، وہ آپ لیں، ماشاءاللہ
وہ آپ کو، اور لینی بھی اس طرح ہے کہ آپ نے اپنے فیس والی سائڈ پہ نہیں لینی، آپ نے سورج کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائے، کبھی ایک سائڈ سے کبھی دوسرے سائڈ سے، تو یہ آپ اس کو اپنے اندر جذب کریں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ دن بھر اپنے پاس ایک اپنی 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی بوتل جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ دن بھر میں آپ کو کم سے کم اتنا پانی پینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، آپ کے کڈنی واش ہوں گے، آپ کے جگر کی گرمی ختم ہوگی۔ اچھا اگر اس کو پانی کے اندر بھی اگر آپ تھوڑی سی کچھ چیزیں شامل کر دیں نا، تو آپ یقین جانیے ناظرین کرام مزہ ہی آ جائے گا۔ اس میں کیا کریں، آپ پودینے کا پانی بنا دیں، کعوہ بنا دیں، اس کے اندر وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، آدھا پانی شامل کر دیں، آدھا پودینے کا پانی شامل کر دیں، اسی طرح اس میں الائچی بھی شامل کر سکتے ہیں، تو یہ تھوڑا ذائقے دار بھی ہو جائے گا اور آپ کو اندرونی طور پر ٹھنڈک کا احساس، گرمی کا احساس آپ کے اندرونی طور پر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اکثر لوگ حضرات جو ہے وہ سینے کی جلن کی شکایت کرتے ہیں، جسم میں گرمی کی شکایت کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں جلن کی شکایت کرتے ہیں، تو یہ سارے جو ہے اس کے جو گرمی کے اثرات ایک تو باہر کے ہیں، پھر دوسرا میڈیسن وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، پھر یہاں کے جو مکانات ہیں، یہاں جو گرمی، یہاں جو ہے یہ ظاہری بات ہے سردی کی طرز پہ بنائے گئے، یہاں کے یعنی کہ موسم سرد ہوتا ہے تو اب یہاں پر گھروں کے اندر بڑی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر رات کو جو لوگوں نے فینس بھی لگائے ہوئے پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اندر سکون نہیں آ رہا ہوتا، نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک تو کمرے کی کھڑکی کھول کر سونا چاہیے، دوسرا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ جس کمرے میں سوتے ہیں وہاں پر آپ پانی کھلے برتن میں رکھا ضرور کریں کیونکہ نمی چاہیے۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ یہاں کی جو گرمی ہے نا اس کے اندر خشکی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ چبھن لگتی ہے، زیادہ جسم میں جو ہے وہ اس کے اثرات زیادہ محسوس ہوتے ہیں بنسبت پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا۔ وہاں پر موسم کے اندر کچھ نمی زیادہ ہوتی ہے، نمکیات ہوتے ہیں، پسینہ بھی آتا ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے، جسم کھل جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو گرمی ہے نا اس کے اندر پسینہ بہت کم آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، خاص طور پر آپ جیسے باہر کے موسم میں آپ کا کام باہر کا ہے اور آپ باہر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں گرمی کے اندر، تو آپ کو اپنے سر کو ضرور ڈھکنا چاہیے۔ خاص طور پر دیکھیں ابھی جب سے یہ منڈے اور ٹیوزڈے یعنی کہ نیکسٹ دنوں میں جو ابھی گرمی آ رہی ہے تو اس کی ہیٹ ویو آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں تک کہ ان کی طرف سے بھی ویدر والوں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو میسیجز آ رہے ہیں، ہیلتھ والوں کی طرف سے میسیج آ رہے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کریں۔ آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو ہیٹ وغیرہ دیں، گرمی کی وجہ سے ان کے سر پہ گرمی نہ لگے، آنکھوں کی وجہ سے گلاسز، سن گلاسز وغیرہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر اپنے کپڑوں کے اندر کوشش یہ کریں کہ یعنی کہ ریشمی کپڑے استعمال نہ کریں، کاٹن والے سوتی کپڑے استعمال کریں جو آپ کے جسم کو یعنی کہ آپ کے جسم کو ہوا لگنی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں اس چیز کی پہچان نہیں ہوتی گرمی کے اندر ہمارے، اچھا جو سب سے بڑی بات ہے ہم کلچر وائز جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں اپنا، ہم نے بھی نوجوانوں نے اپنے گھٹنوں سے اوپر تک شارٹس پہنے ہوتے ہیں، یعنی کہ عجیب سی صورتحال ہے۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے لباس کے اندر یہ دیکھیں، مسلمانوں کے لیے یہ ہے، اہل ایمان کے لیے، کہ وہ اپنی سطر کو چھپائیں، اور اپنے سطر کا حصہ خاص طور پر جو مردوں کے لیے وہ کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ، گھٹنے آپ کے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، تو آدھی پنڈلی تک ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے شارٹ آپ پہنتے ہیں، ایسا ٹراؤزر آپ پہنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے لباس کو بالکل ہی حیا ختم کر دی تو یہ تھوڑا سا اس میں اپنے رہنا چاہیے۔ آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، گھر کے اندر آپ کے بہنیں ہیں، آپ کے اعزا قارب ہیں، آپ کی والدہ ہے، باقی یعنی کہ آپ کی فیملی ممبران ہیں، تو تھوڑی سی حیا جو ہے وہ اپنی نظروں میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ ان کو بھی تھوڑے سے ان کے اندر حیا پیدا کریں کہ ایسا لباس نہ پہنیں۔ اچھا المختصر یہ ہے کہ میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے مشروبات کے اندر
آپ یعنی کہ پودینے کا کہوہ بنا لیں، تقریباً کوئی 2 کپ پانی ڈال کر 1 کپ کہوہ بنا لیں اور تقریباً آپ 1 لیٹر پانی کے اندر وہ شامل کر دیں، تو ماشاءاللہ دن بھر اس کو پیتے رہیں۔ اس کے اندر 2 الائچی بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ تربوز کا استعمال کریں، خربوزے کا استعمال کریں، لیکن یاد رکھیں پانی اور فروٹ یہ ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ آج کل آم کا موسم ہے، آم کو بھی کھانا ہے، اس کو بھی انجوائے کرنا ہے، تو آم بھی آلریڈی گرم ہوتے ہیں، تو اس کو کرنے کے لیے آپ دودھ کا اس کے ساتھ یعنی اس کا آم کا شیک بنا کر پی لیں، وہ بھی اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آم کا شیک بنا کر پیتے ہیں تو کچ لسی بھی آپ پی سکتے ہیں۔ کچ لسی کسے کہتے ہیں کہ آپ ایک حصہ گلاس کا ایک حصہ جو ہے وہ دودھ رکھیں اور 3 حصے پانی رکھ لیں۔ یہ آپ کو بڑی زبردست، آپ کو اگر ابلا ہوا دودھ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس میں سے ایک گلاس میں 3 حصے پانی ہو جائے اور ایک حصہ جو ہے دودھ ہو جائے، یہ کچی لسی، اس کے اندر تھوڑا سا گڑ ڈال دیں اور مزیدار ہو جائے گا۔ ستو مل جائے تو اور مزیدار ہے۔ یہ کب موسم ملتا ہے یوکے یورپ والوں کو؟ تو الحمدللہ یہ موسم ہے، اس کو انجوائے کریں، اس میں اچھا کھائے پیئیں، لیکن کوشش کریں زیادہ ہیوی چیزیں نہ کھائیں۔ کوششیں کریں کہ دال چاول بنا لیں، اور اسی طریقے سے کوششیں کریں کہ پودینے کی، دھنیے کی، لہسن کی، اور اسی طرح اس میں 1-2 اخروٹ ڈال کر ایک اچھی سی چٹنی، تھوڑا سا زیرہ بھون کر ڈال دیں، وہ تھوڑی سی چٹنی بنا لیں، اس کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ اسی طریقے سے گرمی کے اندر اللہ غریق رحمت فرمائے، ہماری والدہ صاحبہ وہ کیا کرتی تھی، کھیرے وغیرہ اور جو ہے پیاز وغیرہ اور باقی جو جتنے سلاد وغیرہ وہ تھوڑا سا کاٹ لیتی ہیں، اس کے اندر دہی شامل کر لیتی اور پودینہ وغیرہ دھنیا بھی اس میں شامل کر لیتی اور اس کے ساتھ جو ہے روٹی کھایا کرتے تھے، تو اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال دیں، تھوڑا سا نمک ڈال دیں، مزہ ہی آ جائے گا ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے اپنی غذا کے اندر یہ چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ گرمی کے فوائد کو حاصل کر سکیں گے، اور کوششیں کریں کہ زیادہ باہر گھومنا اور زیادہ دھوپ میں بیٹھنا یہ آپ کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ایک دم لو ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اپنے پانی کو جو ہے ضرور مینٹین کریں، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو سمر چل رہا ہے، اس سمر کے اندر اپنے پانی کو اچھا موقع ہے کہ آپ اپنی کڈنی کو واش کریں، اور ویسے بھی نارمل بھی ہمیں پانی پینا چاہیے، لیکن سردیوں میں اتنی زیادہ پیاس نہیں لگتی، ان دنوں میں ماشاءاللہ اچھا پانی پیا جاتا ہے، تو کوششیں کریں کہ موسم کو انجوائے کریں۔ یوکے یورپ میں ایسا موسم کہاں ہوتا ہے، اور گھر کی ونڈو وغیرہ ضرور کھولے رکھیں، اور زیادہ رات کو سوتے وقت رضائی لینے کی ہمارے بھرپور ایک ہم لوگ عادت بنی ہوتی ہے، رات کو ایک ہلکی سی کاٹن کی چادر لے لیں، ضرور لیں چادر، لیکن ہلکی سی کاٹن کی چادر لے لیں، ضرور نہیں آپ نے رضائی لینی ہے، پھر آپ کو گرمی بھی لگے گی، آپ کی طبیعت میں بھی اچھا بعض لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ اس موسم کے اندر جو ہے ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر پودینے کا اور الائچی کا کعوہ بنا کر، اور سونف کا، پودینہ، الائچی اور سونف، یہ 3 چیزیں اس کا کعوہ بنا کر پیئیں، ان کی گھبراہٹ وغیرہ جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ٹھنڈا پانی پینا یہ نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر سفر کر رہے ہیں، آپ کی باہر گاڑی دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے، اور آپ باہر سے اندر آئے تو وہاں پر دھوپ، گاڑی کے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، تو یہ جو ہے ایک یعنی کہ اس سے اپنے آپ کو ذرا بچائیں۔ باقی بھی ناظرین کرام، گرمی کے موضوع پر مزید بھی بات کی جا سکتی ہے۔